تو یہ انف سائن ہے آپ کے لیے کہ آپ کو گیو اپ کر دینا. تھوڑی سی بھی آپ کو امید نہیں نظر آ رہی ہے تو یہ بھی سائیکالوجسٹ کے لیے ایک سائن ہو. پھر آپ کو کنفرم یہ ہو جائے گا کہ چونکہ اب میں اللہ سے مشورہ کر چکا ہوں اور اب چیز مشکل ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے جو کویسچن میرے پاس ہے اس وقت بہت ضروری کویسچن ہے, بہت سے لوگ کا سوال ہے, اور وہ کویسچن یہ ہے کہ وین ٹو نو وین ٹو گیو اپ. کب پتہ لگے گا کہ ہم گیو اپ کریں, ہم دعائیں کری جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں. جیسے کہ کوٹ ہے نا کہ نیور ایور 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 گیو اپ. تو کب پتہ لگے گا کہ ہم کب گیو اپ کریں؟ بڑا اچھا سوال ہے, بڑا ویلڈ سوال ہے. دیکھیں اس میں دونوں پرسپیکٹیو آپ کو دوں گا, سائیکولوجیکل بھی اور انشاءاللہ ریلیجن سے بھی. جہاں تک سائیکالوجی سے جو پرسپیکٹیو ہے تو ایک بڑی اچھی ریسرچ ہے سائیکالوجسٹ کی کہ اگر آپ کو یہ 5 ریزنز نظر آتی ہیں ایک چیز کے لیے, آپ لگے ہوئے ہیں, بہت دیر سے لگے ہوئے ہیں, اور آپ کو یہ 5 چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کا آؤٹ کم یہ ہے, اس چیز کے پیچھے بھاگنے کا آؤٹ کم یہ ہے, تو یہ انف سائن ہے آپ کے لیے کہ آپ کو گیو اپ کر دینا چاہیے. اب انسان بہت سی چیزوں کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے, کبھی کسی ریلیشن کے لیے, کبھی کسی کو پانے کے لیے, کبھی جو ہے وہ کوئی جاب ڈھونڈنے کے لیے, کبھی کوئی کیریئر اسٹیبلش کرنے کے لیے, یا کبھی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. تو جس پہ جو اپلیکیبل ہوتا ہے وہ دیکھے کہ کیا یہ 5 چیزیں ہو رہی ہیں. اگر تو ہو رہی ہیں تو پھر یہ اشارہ ہے کہ گیو اپ کر دینا چاہیے. تو میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پہلی جو چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ یور کویسٹ ٹو سالو اے پرابلم ٹیکس اوور آل ادر ایسپیکٹس آف یور لائف. یہ جو پرابلم ہے جو ارائز ہو گئی ہے, جس کو آپ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ بڑے عرصے سے لگے ہوئے ہیں, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس چیز نے, اس جستجو نے آپ کی باقی جو ایسپیکٹ ہیں لائف کا اس کو اوور کم کر لیا. یعنی آپ کی زندگی میں سکون ہی نہیں رہا, اور ہر وقت یہ پرابلم آپ کے ذہن پہ سوار رہتی ہے, یہاں تک کہ اس پرابلم کی وجہ سے آپ کی سوشل لائف اور آپ کی ریلیجس کمٹمنٹ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہرٹ ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ چونکہ اس نے آپ کے سارے ادر ایسپیکٹس کو اوور کم کر لیا ہے, اوور ٹیک کر لیا ہے, تو اب آپ کو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یو آرنٹ ایبل ٹو ویژولائز اے پازیٹیو آؤٹ کم. آپ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کیجئے اور امیجن کیجئے کہ کیا اس کا پازیٹیو آؤٹ کم آ رہا ہے. آسک یور سیلف ٹف کویسچنس. اوکے, ہر اینگل سے ویژولائز کریں, ہر اینگل سے دیکھیں اور سوچئے کیا اس کا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم آ رہا ہے. کیا آپ ویژولائز کر سکتے ہیں اس کا پازیٹیو آؤٹ کم؟ اور اگر اس کا پازیٹیو آؤٹ کم آ بھی رہا ہے تو اس کے بعد کیا پھر بھی میری زندگی سکون میں رہے گی؟ کیا پھر بھی میری زندگی کی وہ کوالٹی رہے گی جو میں مینٹین کرنا چاہتا ہوں؟ اگر تو ہاں تو پھر اٹس ورتھ فائٹنگ فار. اگر تو نہ تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں. تھرڈ از یو اسٹارٹ ٹو فیل پورلی اباؤٹ یور سیلف. اگر اس ایشو کے پیچھے بھاگ کے, اس کے پیچھے جستجو کر کے آپ کی سیلف اسٹیم ہی گر گئی ہے, یو ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف ایٹ آل, اور آپ کو اپنی سیلف ورتھ ہی کم لگتی ہے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں, تو پھر یہ بھی بہت بڑا سائن ہے کہ آپ کو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے. میں آپ کو مثال دوں گا کہ بہت سے کیسز میں آپ ایک ایسی کاز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوشل ریولوشن لائے, ایک کاز کو فالو کیا, اس سے ظاہر ہے ان کی ذات کو نقصان اس طرح پہنچا کہ لوگوں نے تانے بھی دیے, لوگوں نے بہت سی باتیں کی, لیکن وہ چیز انہیں گرو ہی کر رہی تھی. ان کی سیلف ورتھ اس سے ہرٹ نہیں ہو رہی تھی. وہ ڈیلی گرو ہو رہے تھے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں آپ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اتنا اس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں لیکن آپ کی سیلف ورتھ ہی ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کی جو کہہ لیں خودی جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے, پرواز میں کمی آ رہی ہے, تو ایک بہت بڑا سائن ہے کہ اس چیز کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے. یو آر ناٹ دی اونلی پرسن ہو شوز انٹرسٹ ان سالونگ دا پرابلم, یو آر دی اونلی پرسن. چوتھی ریزن ہے کہ آپ ہی ہیں جو اس کو سالو کرنے میں لگے ہوئے, اور کوئی ساتھ نہیں ہے. اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ آپ ایک ریلیشن شپ کو سالو کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ اکیلے ہیں, اگلا ساتھ ہی نہیں دے رہا, اگلا آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا ہے, اگلا آپ کی بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں, اور آپ لگے ہوئے ہیں, بار بار آ رہے ہیں. کچھ انسان کی عزت نفس ہوتی ہے, انسان کو وہ چیز فالو نہیں کرنی چاہیے اور سمجھ جانا چاہیے. کبھی کبھی پیچھے ہٹنے میں بہت خیر ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی اشارے ہوتے ہیں. لاسٹ ہے وین یو ویک اپ ان دا مارننگ یور فرسٹ تھاٹ از ٹو گیو اپ. کہ آپ صبح اٹھیں اور پہلا تھاٹ یہ ہے کہ یار نہیں. اب سب کانشیس بھی تو بات کر رہا ہے نا آپ سے, سب کانشیس بھی آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ یو شوڈ گیو اپ. کہیں تھوڑی سی بھی آپ کو امید نہیں نظر آ رہی ہے
تو یہ بھی سائیکالوجسٹ کے لیے ایک سائن ہوتا ہے کہ انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ آپ کو یا سب کانشیس آپ کا جو ہے وہ میسیج دے گا. میں اب آپ کو اسلامی پرسپیکٹو بتاتا ہوں. 5 ریزنز تو ہو گئی. آپ استخارہ کریں اور استخارہ کے بعد دیکھیں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں. کیا آپ کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہے, مشکل پیدا ہو رہی ہے. استخارہ جو ہے یہ اتنا زبردست وے آؤٹ ہے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وین ٹو گیو اپ, کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ استخارہ جو ہے لوگ کو اس کا کنسیپٹ ہی نہیں پتا. لوگ جو ہے پہلی بات تو استخارہ کسی اور سے کرواتے ہیں. پہلی بات ہے استخارہ خود کرنا چاہیے, 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کے بعد استخارے کی دعا. پھر خواب میں کوئی اشارہ آنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. خواب آنا یہ سب کانشیس کا کام ہے. سب کانشیس میں جو چیز بیٹھی ہوگی خواب تو اس کا آئے گا. خواب شیطان کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. استخارہ کا صرف اور صرف جو ہے وہ سائن یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز یا تو آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے یا اس میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو پھر آپ کو کنفرم یہ ہو جائے گا کہ چونکہ اب میں اللہ سے مشورہ کر چکا ہوں اور اب چیز مشکل ہو رہی ہے تو دس از انف سائن کہ اب واقعی ہی مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. تو ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, بس اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں, کہ اگر آپ کی ایفرٹ سے دوسرے بہت ہرٹ ہو رہے ہیں, آپ ایک چیز کے لیے جستجو کیے جا رہے ہیں, اس سے باقی بہت سے لوگ نقصان ہو رہا ہے, آپ کی ہیلتھ بھی ڈیمیج ہو رہی ہے. ضروری نہیں کہ ہر کیس میں ایسا ہو, کبھی کبھی ہیلتھ ڈیمیج بھی کرانی پڑتی ہے. ارد گرد کے لوگ کو بھی ہو سکتا ہے نقصان ہو, جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ تھے اوبیسلی فیملیز جو ہیں وہ ٹوٹ رہی تھیں, باپ بیٹے سے جدا ہو رہا تھا اسلام لانے کے بعد. لیکن میں اس کاز کی بات نہیں کر رہا, میں ویسے ہی ایک ایسے کاز کی بات کر رہا ہوں جیسے ایک عام مسئلہ ہے, کسی سے شادی کرنے کا مسئلہ ہے یا جاب وغیرہ کا مسئلہ ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کے ارد گرد کے لوگ بہت زیادہ تو نقصان میں نہیں آ رہے. یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. آپ یہ سارے سائنز دیکھیں, استخارہ کریں, انشاءاللہ یو ول نو کہ وین ٹو گیو اپ. جزاک اللہ خیر. آئی ہوپ دس بینیفٹس یو اور آپ کو آنسر مل گیا ہوگا انشاءاللہ. سی یو ود دا نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.